سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا ان سب لوگوں کو جو اس پروجیکٹ میں شریک رہے، اور جیسا کہ ابھی چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہا کہ یہ وہ تمام سنگ میل ہیں جو ہم نے ویژن 2025 میں طے کیے تھے۔ پاکستان کی ترقی کی کہانی مسڈ اپرچونٹیز کی کہانی ہے۔ ہم نے کوریا کو 5 ایئر پلان پڑھائے، ملیشیا کے لوگ جو ولایت یا امریکہ نہیں جا سکتے تھے وہ پاکستان میں آ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ہم نے ایمریٹس کی ایئر لائن بنانے میں مدد دی۔ آج وہی ممالک جو ہم سے سیکھتے تھے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور ہم ان سے سیکھ رہے ہیں۔ کوریا کے وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے، میں ان کے ساتھ منسٹر ان ویٹنگ تھا، تو ہر ملاقات میں وہ ہمارے وزیر اعظم اور صدر کو یہ کہتے تھے کہ جنوبی کوریا کے عوام کبھی اس مدد کو نہیں بھلا سکتے جو کوریا کی جنگ کے بعد پاکستان نے ان کے لیے کی۔ اسی طرح دیگر ممالک کے ساتھ بھی ایسی ہی کہانی ہے۔ ہم نے متعدد بار اڑان بھرنے کی کوشش کی، بہت کامیابی سے اڑان بھی بھری، لیکن وہ اڑان دیر پا ثابت نہیں ہوئی، اور ہماری اپنی غلطیوں سے اور حماقتوں سے ہم نے اپنی ہر اڑان کو کریش کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب ہمارے پاس مزید موقع ہے کہ ہم ان اڑانوں کے ساتھ ایسے ہی تجربے کرتے رہیں؟ ابھی چیئرمین صاحب نے کہا کہ یہ جو ہائر ایجوکیشن کا ویژن 2025 ہم نے تیار کیا، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، البتہ ایجپٹ کے اندر ورلڈ بینک نے اس کو رائج کر دیا۔ تو یہ سب کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے، دنیا میں ترقی کے لیے قوموں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں اختیار کی۔ اب اکنامک ڈیولپمنٹ اسی طرح کی سائنس ہے جیسے کہ میتھمیٹکس میں 2+2 4 بنتا ہے۔ جو بھی قوم ڈیولپمنٹ کے اصولوں کو فالو کرتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور جو قوم ترقی کے اصولوں کے برخلاف چلتی ہے اس میں چاہے کتنا ہنر ہو، کتنی صلاحیت ہو، کتنے وسائل سے مالا مال ہو، وہ محروم رہ جاتی ہے ترقی سے، وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ دنیا کی تمام اقوام کی گزشتہ 50 سال کی ترقی کا جائزہ لیں تو میں بار بار یہ دہراتا ہوں یہ چیزیں اس لیے کہ یہ ہمارے شعور کا حصہ بن جانی چاہیے، انفرادی شعور کا نہیں بلکہ قومی حافظے اور قومی شعور کا حصہ بن جانی چاہیے۔ تبھی شاید ہم ترقی کے راستے پہ سیدھے گامزن ہو سکیں گے۔ چین اگر آپ جائیں تو یہ سبق ایک گریجویٹ سٹوڈنٹ سے لے کر ان کے ہائیسٹ پروفیسر سے لے کر ایک بازار میں کام کرنے والے ورکر سے لے کے ایک بلینر تک پوری قوم کو انہوں نے یہ بات پڑھا دی ہے کہ ترقی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی اینڈ سوشل سالیڈیرٹی یہ پری ریکوزٹس ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم اپنے امن میں، اپنے استحکام میں، اپنی سماجی وحدت میں کسی کو رکھنا نہیں ڈالنے دیں گے۔ 50 سالوں کا جو ایک پورا سفر ہے، اس میں 4 چیزیں بڑی بنیادی ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جیسے ہم سٹارٹ اپس کے لیے ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں، اسی طرح ڈیولپمنٹ کا ایکو سسٹم ہے۔ اٹ سٹارٹس وتھ پیس اینڈ ہارمنی۔ 2 پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ تیسرا کنٹینیوٹی آف پالیسی فار اے ڈیکیڈ، جو کہ کوئی پالیسی 10 سال سے کم اثرات نہیں دیتی۔ اور چوتھا کنٹینیوس کمٹمنٹ ٹو ریفارم۔ ہمارے ملک میں 10 سال کے عہد آئے،
لیکن ان 10 سالوں کی سٹیبلٹی میں ہم نے جنگیں لڑیں, ہم نے معاشی طاقت کو اپنا ہدف نہیں بنایا. اور جب ہم حالت امن میں آئے تو ہم نے استحکام سے کھیل کھیلے اور سیاسی میوزیکل چیئر چلتی رہی, 2 سال 3 سال حکومتوں کو چلاتے رہے. ویژن 2010 آیا, اس کا ہم نے 2 سال بعد قتل کر دیا. ویژن 2025 آیا, بہترین 5 سال اس کے نتیجہ خیز تھے. اس حد تک نتیجہ خیز تھے کہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے 2017 میں کہا کہ اگر پاکستان اسی رفتار پہ چلے گا تو 2030 تک ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا. اور وہ ویژن 2025 اس سال کے بارے میں تھا جہاں ہم کھڑے ہیں, اور یہ تخمینہ تھا کہ ہم 2025 میں ٹاپ 25 اکانومیز میں آ جائیں گے. آج سے 6 سال پہلے لوگ گواہی دے رہے تھے کہ ہم آ جائیں گے, لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری. اور وہ حکومت جو کامیابی سے دہشت گردی ختم کر رہی تھی, لوڈ شیڈنگ ختم کی, معیشت کو چالو کیا, سی پیک کا منصوبہ کامیاب کیا, کراچی دوبارہ بنایا, کراچی کا امن بحال کیا, ہر جو چیک لسٹ تھی اس کے اوپر ٹک تھا اس حکومت کا. ہم نے صرف ایک سوشل میڈیا کے رومانس میں, کیا آپ اگر ایک سی ای او ہیں تو آپ اپنے فیصلے اپنی کمپنی کی حقیقت پر کرتے ہیں یا جو سوپ اوپرا ڈرامہ دیکھتے ہیں اس سے متاثر ہو کے اپنے فیصلے کرتے ہیں؟ آپ اپنے فیصلے حقائق کی بنیاد پہ کرتے ہیں. آپ کسی رومانٹسزم میں آ کے اپنے کمپنی کے ایز اے سی او فیصلے نہیں کرتے. اگر آپ وائس چانسلر ہیں تو آپ اپنے فیصلے اپنی یونیورسٹی کے حقائق کے اوپر کریں گے. آپ نسیم حجازی کا ناول پڑھ کے اپنے فیصلے نہیں کریں گے. لیکن جب ہم نے اس ملک کے مستقبل کے فیصلے ایک رومانوی کہانی کے اندر, جو سوشل میڈیا کی کہانی تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس سے متاثر ہو کے چند ججز اور جنرلز نے اس ملک کے ساتھ ایک ظلم کیا کہ اس تسلسل کو توڑ دیا, اور چند ایسے لوگ لا بٹھائے کہ جنہیں کوئی تجربہ نہیں تھا, تو ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ سارا عمل پھر کریش کر دیا. اور وہی بات جو ابھی ڈاکٹر مختار صاحب نے کی کہ جہاں قومی ویژن سیبوٹاج ہوا, جو ہائر ایجوکیشن کا ویژن تھا وہ بھی تتر بتر ہو گیا. تو آج ہم پھر ایک کراس روڈ پہ کھڑے ہیں. الحمدللہ 2 سال پہلے پاکستان ایک بینکرپسی پہ تھا, وہاں سے نکل آیا. اب ہمارے تمام اشاریے مثبت ہیں, آل اکنامک انڈیکیٹرز آر پازیٹیو. اور اسی کے لیے ہم نے اڑان پاکستان کا پروگرام بنایا ہے, اس لیے کہ دنیا میں تبدیلی کی رفتار الیکٹران کی سپیڈ پر ہو گئی ہے. جیسے ابھی سروش لودھی صاحب نے فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ جب پہیہ اس نے ترقی کو رفتار دی تھی, آج پہیے کی رفتار ختم ہو گئی ہے. آج مائکرو چپ کے ذریعے الیکٹران کی سپیڈ نیا پیراڈائم بن گئی ہے. الیکٹران کی سپیڈ کے ساتھ حالات, واقعات, قوموں کی تقدیر, کارپوریشنز کی تقدیر, افراد کی تقدیر ایک کلک کے ساتھ بدل جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی خود کو اس تیز تبدیلی کے ساتھ ڈھالنا ہے اور اس آنے والے وقت کے لیے تیاری کرنی ہے. وہ کیا ہے کہ دیٹ از انڈسٹریل ریولوشن 4 اور 5 کی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر ہمیں خود کو پوری طرح امبیڈ کرنا ہے. اگر ہم نے وہ بنیادیں نہیں کھڑی کی تو ہم ترقی کی گدھا گاڑی پر رہ جائیں گے. ترقی کی گدھا گاڑی پر بیٹھ کر ہم 21ویں صدی میں آگے نہیں جا سکتے. ہمیں ترقی کے وہ نئے ڈیجیٹل اسباب حاصل کرنے ہیں, اس ڈیجیٹل ریولوشن کو اپنی گرفت میں لانا ہے کہ جس کے ساتھ ہم بھی الیکٹران کی رفتار کے ساتھ چل سکیں. اس ویژن کو بروئے کار لانے کے لیے ہم نے 2017 میں, ابھی پاکستان میں کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات نہیں کر رہا تھا, آج ہر بندہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر رہا ہے. لیکن 2017 میں ہم نے نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنایا. 2017-18 میں ہم نے نیشنل سینٹر فار سائبر سیکیورٹی بنایا. 2017-18 میں ہم نے نیشنل سینٹر فار آٹومیشن اینڈ روبوٹکس بنایا. 2017-18 میں ہم نے نیشنل سینٹر فار بگ ڈیٹا اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ بنایا. 2016-17 میں ہم نے نیشنل سینٹر فار جی آئی ایس اینڈ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بنایا. 2016-17 میں ہم نے نیشنل سینٹر فار لائف